ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کا شمار نرم خو، شائستہ اور سلجھے ہوئے سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ بات کرنے کا اور کہنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ متنازع بات اور چپتا ہوا جملہ بھی اس سلیقے سے کہتے ہیں کہ اس پہ گرفت جو ہے مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ نون لیگ کے اچھے اور برے دنوں کے ساتھی ہیں اور انہیں مریم نواز صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب کا اعتماد حاصل ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج زبیر صاحب کو سابق وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں جب نواز شریف صاحب جو ہیں حکومتی سے نہیں بلکہ اداروں سے بھی پھر دوبدو ہو رہے ہیں، زبیر صاحب کی جو ذمہ داری ہے دلچسپ بھی ہے اور مشکل بھی۔ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی نے اپنے طویل جو ہے خاموشی اچانک کیوں توڑ دی، ایک بہت بڑا سوال ہے، اور خاموشی توڑتے ہی حکومت پر نہیں بلکہ فوج کی اعلیٰ قیادت پر کیوں الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ہم آج کے پروگرام میں دیگر سوالات کے ساتھ یہ بھی پوچھیں گے اپنے آج کے خصوصی مہمان نون لیگ کے سینئر رہنما محترم جناب محمد زبیر صاحب سے۔ جناب بہت شکریہ زبیر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا، پہلی بار آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں۔ یہ بتائیے، بڑا آسان اور سادہ سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آسان سوال یہ کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اس سے کتنے مطمئن ہیں آپ، اور اس کا کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ آسان سوال، بہت آسان آپ کے لیے تو سارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، چٹکی بجاتے میں آپ جواب دیں گے۔ میرا خیال ہے ایک اس کو بڑا اچھا ڈسکرائب کیا تھا مریم نواز نے ابھی ریسنٹ ایک پریس کانفرنس میں، اچھا، کہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے نا اس کا بوجھ سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ سو اٹس ناٹ این ایزی تھنگ کہ آپ کوئی مڈل روڈ لے کے چل رہے ہیں اور آپ نے ایک نارمل سیاست کرنی ہے۔ جو حالات ہیں اس میں جو انہوں نے بیانیہ اپنا لیا ہے وہ ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سخت بیانیہ ہے، اور اس کو لوگوں کے لیے ڈیفینڈ کرنا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، لیکن اچھی چیز بیفور آئی کم ٹو دیٹ میں بالکل ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں، ایبسلیوٹلی۔ مجھے یہ اجازت ہے پوچھنے کی کہ ایسا کیا ہے ان کے بیانیے میں کہ وہ بوجھ بن گیا ہے؟ بقول مریم صاحبہ کو بھی اعتراف ہے اس بات کا، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے اس کو سنبھالنا، اس کو دفاع کرنا۔ بیکاز ظاہر ہے جب بھی آپ ہارڈ لائن سٹانس لیں گے تو میں وہی ایکسپلین کر رہا تھا، ایزی راستہ بھی ہوتا ہے آپ کے لیے۔ ہارڈ لائن سٹانس لیں گے اگر آپ کھل کے بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو تھوڑا سا پاکستان کے ماحول میں آپ نے دیکھا نا کہ جس طرح آج غداری کے مقدمے بن گئے، مطلب جو سن رہے تھے ان پر بھی بن گئے، تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ غداری کے مقدمے بھی بنا دیں تو آگے اور اس کے اوپر پیچھے ہٹی ہے۔ وہ تو کہہ رہے کہ جی حکومت پیچھے ہٹی ہے، جو میں نے سنے بیانات نہیں کوئی بعد میں کہ وزیر اعظم برہم ہوئے کہ بھئی کیا ضرورت ہے اس طرح کے مقدمات کی۔ بالکل ویسی ہے جیسے چینی کی قیمت مہنگی ہوگی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کس نے کر دیا، ہمیں نہیں پتا۔ رسپانسبلٹی حکومت کے، پولیس کے تھانے میں جا کے ایف آئی آر کوئی کروائے گا اتنے لوگوں کے خلاف، تو وہ جو لکھنے والا بھی تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کرے گا۔ 2 فارمر پرائم منسٹرز ہیں، آزاد کشمیر کا سٹنگ پرائم منسٹر ہے، 3 3 اسٹار جنرلز ہیں ریٹائرڈ، فارمر منسٹرز ہیں، گورنرز ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں، تو وہ بھی خیال کرتے ہوئے اتنے تو وہ بھی نہیں معصوم ہوگا کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اور اس نے کیا تحقیق کی ہے۔ ہمیں بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کس کی ڈائریکشن پر ہوئی ہوگی۔ سی سی پی او لاہور کے بارے میں میرا خیال ہے کسی کے بھی اچھے کو تاثرات نہیں ہیں جو ان کی پرفارمنس رہی ہے، اور تھانے بھی انہی کے نیچے آتے۔ دیکھیں عثمان بزدار از ناٹ انٹیلیجنٹ انف کہ وہ اس قسم کی پلان کریں گے۔ یہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ جو ان کے جو ہاکس ہیں ہارڈ لائن لیتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ جو جنہوں نے بیان دیا وہ فواد چودھری ہیں، جو کہ ہمیشہ ایک اچھا اپنا، وہ ضروری نہیں ہے حکومت کے موقف کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن ہی از این ایکسیپشن۔ شیری مزاری از اندر ایکسیپشن۔ اب میں اپنا بتاتا ہوں، جس طرح میں محمد زبیر، مجھے پچھلے 2 مہینے میں لاہور میں ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہوا ہے اور ایک غداری کا۔ اٹس ناٹ اے جوک۔ پاکستان کی تاریخ میں غداری کے بڑے مقدمے بنے، فاطمہ جناح سے لے کے پتہ نہیں کس قسم میں بنے، بٹ ایک ساتھ 40 لوگوں پر غداری کا مقدمہ، میرا نہیں خیال ہے کہ ایون پاکستان کی جو کہ اتنی زبردست ہسٹری نہیں ہے اس معاملے میں، اس میں بھی اسی حوالے سے میرے خیال میں آپ کو بھی احساس ہے، اچھا آپ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ غداری کا مقدمہ کچھ ایسے یہ ہوا میں ہے، وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے، وہ لوگ پرسو کرنے میں، حکومت بھی اس کے اوپر بڑا اس کا اشتہار ہے۔ میں کل لاہور میں ہے نا، اور میں اس تھانے میں جا رہا ہوں۔ ہاں آپ جا رہے تھانے؟ میں جاؤں گا ضرور۔
میں اس تھانے میں جاؤں گا, شادرہ تھانے میں, ٹھیک ہے, اور میں ان ایس ایچ او صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے میرے اوپر جو غداری کا مقدمہ کاٹا ہے ایف آئی آر, اس کو یا تو آپ واپس لیں یا مجھے اس کی وجوہات بتائیں, کیونکہ دیکھیں گرفتار کر لیں یا گرفتار کر لیں. ایک دوسرے تھانے میں بھی جاؤں گا جہاں دہشت گردی کا ہے, اور دہشت گردی کا ہوا تھا جب وہ 10 اگست کو. کبھی طالب علمی کے زمانے میں لڑائی بھڑائی کی آپ نے؟ میں نے کبھی کسی کو ایسے نہیں کیا, مطلب کلاس 1 سے لے کے آج تک, مطلب میں ہمیشہ کسی کو کہتا ہوں, کوئی کہتا ہے نا کہ جسٹیفائی کرتا ہے کوئی لڑائی ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یار اچھا مجھے بتائیں اگر میں ہوتا تو لڑائی ہوتی؟ تو کہتے ہیں نہیں. I will never enter into a fight, definitely argument. And even argument جو ہے آپ کا, جو میں نے ابھی عرض کیا کہ بڑا سلیقے سے آپ کرتے ہیں, آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جی سخت موقف اپنایا, وہ موقف کے جو لوگ عموماً لینے کو تیار نہیں ہوتے ایک ایسے ادارے کے خلاف کہ جس کو کہا جاتا ہے پاکستان کا سب سے مقبول ادارہ ہے وہ, اور لوگوں کا کسی ادارے پہ اعتماد ہے عوام کا, غالب عوام کا, وہ فوج کا ہے. مطلب اس میں تو کوئی شک شبے کی بات نہیں نا. تو اس میں ظاہر ہے کہ فوج کا جو بیانیہ ہے وہ آرٹیکولیٹ کس کی زبانی ہوتا ہے؟ آرمی چیف کی زبانی ہوتا ہے, ان کے افسران کے ذریعے ہوتا ہے. جب آپ کے جو رہنما ہیں, قائد ہیں, وہ اس نہج پہ بات کریں گے تو سوالی نشان تو اٹھیں گے کہ کیوں, کیا وجہ ہے؟ بالکل. دیکھیں ایک تو دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سے یا تو کوئی بحث کرے, کاؤنٹر بحث کرے کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے. ایک آئین ہے پاکستان کا, ایک پرنسپلز ہیں جو سیٹ کیے تھے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور فاؤنڈنگ فادرز نے, ٹھیک ہے. کیا ہمارا جو بیانیہ ہے اس سے مختلف ہے؟ کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 73 کا آئین ہے جس میں ہر انسٹیٹیوشن کی حدود ڈیفائنڈ ہے, جس میں ہائبرڈ رجیم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کیا یہ جو پریکٹیکل آج کل ہو رہا ہے کیا یہ ان لائن ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے؟ نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہر ادارے کو, ہر انڈیویجول کو اپنے حدود میں, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے ملٹری ہے, چاہے میڈیا ہے, ہر ایک کو اپنی حدود ڈیفائنڈ ہے نا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میڈیا پیمرا کی ڈیفائنڈ پیرامیٹرز سے اگینسٹ جاتا ہے اور پیمرا کوئی ایکشن لیتا ہے تو آپ کہیں کہ پیمرا ہیز ٹو چینج. وائی شوڈ پیمرا چینج؟ بھائی پیمرا اگر آپ یا تو اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ کریں گے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائبرڈ رجیم ہے کیا اس کی وجہ سے آئین میں اس کا کیسے. مجھے یہ بتائیے نا کہ جو بڑا سوال ہے کہ ہر چیز صحافت میں کہتے ہیں کہ وائی کیوں ہوتا ہے ایسا, تو کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وجوہات ہوں گی نا, کہ پاکستان کے معروضی حالات میں ایسی بات ہوگی, ہماری جمہوریت میں کوئی ایسا جھول ہوگا, ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی ایفیشنسی, ان کی جو ہے پرفارمنس غالباً اس قابل نہیں ہوگی جو بار بار ملا ہمیں. تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس ویکیوم کو, وائڈ کو فل کرنے تو آئے گا. پلیز اگین میں ادھر ہی جاؤں گا واپس آئین میں. آئین میں کوئی فرق نہیں لکھا ہوا. 4 ملٹری انٹرونشنز جب ہوئے تھے تو آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ نہیں لکھا ہوا کہ جھول ہوگا, پرفارمنس صحیح نہیں ہوگی, ویکیوم کوئی تو فل کرے گا, ایسا ہے ہی نہیں. یا تو پھر آپ آئین میں ڈالیں, جیسے ٹرکی کے آئین میں ابھی کو 2000 تک تھا, اردوغان صاحب نے آ کے چینج کر دیا ہے, جس میں ملٹری کو یہ رائٹ تھا ٹو انٹروین, لیکن وہ ختم کر دیا. چلے وہ تو ان کا مسئلہ ہے, بٹ ہمارے آئین میں تو ہے ہی نہیں گنجائش. اور پھر تو کیا ہم مجھے یہ بتائیں آپ کے حساب سے جھول ہے, میرے حساب سے نہیں ہے. نہیں, میں وہی مکالمہ ہو سکتا ہے. ہمیشہ دیکھیں نا, آج امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں نومبر میں, آدھے لوگ ٹرمپ کے ساتھ ہیں, آدھے لوگ بائیڈن کے ساتھ ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو کس کی بات مانی جائے گی؟ یہ تو نہیں کہیں گے جو بائیڈن کے ساتھ ہے وہ سارے غلط ہیں تو جھول ہے اس لیے بیچ میں کوئی اور کود پڑے. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب ایک نقطہ نظر ہے. لیکن ایک اور جو سوال ہوتا ہے نا کہ کیا بعض اوقات ایسی آپ لاز بنا لیتے ہیں, ایسے آئین بنا لیتے ہیں کہ جو زمینی حقائق کے سے مطابقت نہیں رکھتا. اب جمہوریت کی جو ہم نے تھوڑی سی تعریف پڑھی, اور آپ سے میں یہ مکالمہ کر سکتا ہوں کہ جی جہاں پہ مطلب جاگیردارانہ سماج نہ ہو, جہاں پر قبائلی نظام نہ ہو, جو کہ دونوں ہیں ماشاء اللہ آپ کے یہاں, ٹھیک ہے نا, آپ کے یہاں صنعتی انقلاب آ چکا ہو, آپ کی مڈل کلاس بہت بڑی ہو, آپ کی پارٹیوں میں خود جمہوریت ہو, آپ وہ تمام پیرامیٹرز میں گنوا سکتا ہوں بہت دیر تک, وہ آپ کا ریاست پورا نہیں کرتی. تو پھر تو قائد اعظم محمد علی جناح کو نہیں پتا تھا, کیونکہ 1947 میں تو اس سے بھی ہم بہت پیچھے تھے نا. ٹرائبل علاقہ بھی تھا, اور سوسائٹی بھی ہماری ڈیولپڈ نہیں تھی, انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں تھی, ایجوکیشن بھی نہیں تھی, مڈل کلاس بھی نہیں تھا. تو قائد اعظم نے جب یہ کہا کہ پاکستان بنے گا اور چلے گا برٹش آن دی لائنز آف دا برٹش پارلیمنٹری سسٹم, بول دیا انہوں نے, بول دیا. تو یہ تو نہیں کہا کہ 15 سال انتظار کرنا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس میں ہمیشہ ایک رہے گا, جس طرح ایک کسی صاحب نے کہا تھا آپ کی بات کو لے کے
وہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کس نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیرکس میں واپس چلے جائیں گے جب کوئی اردوغان پاکستان میں آ جائے گا. بڑی اچھی بات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردوغان جیسا لیڈر آئے گا جو ترقی کی رفتار تیز کر دے گا. بٹ یہ تو جس طرح میں نے بائیڈن کی اور ٹرمپ کی ایگزامپل دی, وہ تو ہمیشہ ایک تفریق رہے گی. آدھے لوگ کہیں گے کہ ہاں اردوغان آ چکا ہے, عمران خان از اردوغان. آدھے لوگ کہیں گے اردوغان نہیں ہے. یہ تو کیا یا تو کانسٹیٹیوشن میں آپ ڈال دیں قبل از وقت اردوغان بننے لگے. یہ بھی ہوا ہے ہماری تاریخ میں کہ آپ اس میچورٹی لیول پہ نہیں پہنچے. بٹ دیکھیں وہ اس کا یا تو پھر آپ کا آئین از دا گائیڈنگ پرنسپل. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پریکٹیکل حالات وائی شوڈ آئی ایکسپٹ پریکٹیکل حالات چینج کر دیں نا. اکاؤنٹ آئین کے سن 2002 سے متواتر اس ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں. 2002 سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر حکومت جو اپنے 5 سال مکمل کر رہی ہے, وزیر اعظم کرے نہ کرے, پارلیمنٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک پاکستان جیسے ملک میں گریٹ لیپ فارورڈ ہے. بہت اچھی چیز ہے, اچھی بات ہے نا. تو آگے بڑھیں آپ لوگ. نہیں تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آگے نہ بڑھیں, ہم کب کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں. تو اس میں پھر جو اتنا جو صف ماتم پھر جو برپا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کہ آپ مطلب صحیح ڈائریکشن میں ہے, الیکشن ہو رہا ہے, آپ نے 5 سال مکمل کیے, پیپلز پارٹی نے کیے, پی ٹی آئی کو بھی کرنے دیں, کیا حرج ہے؟ نہیں پی ٹی آئی کو دیکھیں, ہمارا جو اختلاف ہے پی ٹی آئی کو کیوں نہیں ہم 5 سال مکمل, ہمارا شدید اختلاف ہے. دیکھیں, اور میں 2013 اور 2018 کے الیکشن میں تفریق کر دوں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں وہ تو 2013 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہا تھا. ہماری تھیں 186 سیٹیں, پی ٹی آئی کی تھی 29 سیٹیں. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی یہ کوئی 10 سیٹیں ادھر سے ادھر ہو جاتی تو یہ حکومت نہ بنا سکتے. ابھی نیک ٹو نیک تھا, in spite of all the pre-poll rigging that we know, ڈسکوالیفیکیشن کے لیے سے لے کے ریفرنسز, جیل ٹرمز, بلوچستان اسمبلی میں جو کیا. بھائی ہمارا اگر کنسرن ہے مثال کے طور پر بلوچستان اسمبلی کے بعد, از اٹ سیریس انف ٹو کال فار این انویسٹیگیشن؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو آپ کا نیب بیچ میں آ جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. تو اتنی بڑی چیز میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا, جو میکنزم ایگری کیا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایز پارٹ آف دی الیکٹورل ریفارمز آف 2017 کے الیکٹورل ریزلٹس جو ہیں اس کے تھرو آئیں گے, وہ اس شام کو بیٹھ گیا یا بٹھا دیا گیا. تو اس پر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. ہاں تو آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو باوجود اس سب کے 2018 کے الیکشن میں جو ہمارا سیریس کنسرن تھا, نتائج تسلیم کیا آپ لوگوں نے؟ نتائج نہیں تسلیم کیے. ہم نے کہا فار دا گریٹر گڈ آف دی سسٹم وی شوڈ گو ٹو دا پارلیمنٹ. اب ہم پارلیمنٹ چلے گئے. پارلیمنٹ ہم جب چلے گئے تو اس کے بعد جو 2 سال گزرے وہ بھی ایک پیریڈ ہے. سو وی آر ناٹ ناؤ ٹاکنگ ان اگست 2018, دس از اکتوبر 2020. بہت سی چیزیں ڈیولپمنٹ, گورننس فرنٹ پر, اکنامک فرنٹ پر, میڈیا کو مینیج کرنے کے حوالے سے, اور سول لبرٹیز کے حوالے سے, ہر حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, ہر حوالے سے پاکستان ہیز ڈیجنریٹڈ انٹو سیریس کیوس. آپ اکنامک فرنٹ پر دیکھ لیں, دیکھیں وہ بحث ہوتی ہے کہ جی یہ کیا. اگر ہم آگے بات کریں اکنامک فرنٹ کی, میں چاہ رہا ہوں اس چیز کو وائنڈ اپ کرنے میں آخری سوال اس ایشو پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ کبھی آپ, کیونکہ قریب رہے نواز شریف صاحب کے, بہت بھروسہ بھی آپ پہ, اعتماد بہت کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ, یہ بتائیے کیا وجہ کہ ہر بار جو ہے فوجی قیادت سے ان کی انبن ہو جاتی جب یہ اقتدار میں آئے, یا اب اقتدار سے باہر بھی ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب کہتے ہیں کہ اتنے تجربے کار سیاستدان, دا موسٹ ایکسپیرینس پولیٹیشین آف پاکستان, وہ کیوں بھڑ جاتے ہیں؟ مطلب یا مطلب ہے کوئی دیوار ان سے بھڑ جاتی ہے, ہوتا کیا آخر؟ یہ ہمارے بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اس کا ایک کاؤنٹر کوشچن بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کون سا وزیر اعظم ہے جس کی کسی بھی فوجی جرنیل سے, چیف سے اچھی انبن نہیں ہوئی ہے؟ جنیجو صاحب بہت شریف آدمی تھے, میرا نہیں خیال ہے کہ ان سے زیادہ شرافت کا مظاہرہ کوئی کر سکتے ہیں. ان کو جب فارغ کر دیا, جیتی جاگتی عمران خان ہے, ان کی کوئی انبن نہیں ہے. ابھی تو عمران کا دور ابھی ختم نہیں ہوا نا, تو پچھلے اس سے جا رہے ہیں, یہ تو 2 سال ہوئے. ان کو جنیجو صاحب کو 3 سال ہو گئے تھے. جنیجو صاحب کو اتنے شریف آدمی تھے کہ جب ان کو فارغ کر دیا اور انسرمونیسلی فارغ کیا کہ وہ ایک آفیشیل وزٹ سے واپس آ رہے تھے, اینڈ اوبویسلی ایز اے پرائم منسٹر کمنگ بیک ان کو ایک ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ بھی ملتا ہے, اور وہاں جب وہ پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ دوسرے فیئرویل کال کرنے کے جنرل ضیاء پر, تو ان کے ساتھ بھی نہیں بنی. تو یا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھائی آپ محمد علی بوگرا سے لے کے آپ آیا چودھری گھر سے لے کے کسی کو بتاتے نا, فیروز خان نون, ذوالفقار علی بھٹو,
کوئی ایک پرائم منسٹر تو چلتا نا. درد پر آتے ہیں ہم اپنے درد پر آتے ہیں نواز شریف کے, وہ تو بہت پرانی آپ بات کریں. اب آج کے دور میں نواز شریف صاحب کا کیوں, یہ تو ان کا وہ تجربہ مطلب زیادہ ہے, ان کا تجربہ جنیجو صاحب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے دونوں طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب بھی رہے ہے نا, تو ان کو تو زیادہ انداز ہونا چاہیے. پہلا ایکسپیرینس تھا 1990 میں بنے پرائم منسٹر, ٹھیک ہے. اب وہاں اینڈ کیسے ہوا کہ غلام اسحاق اور نواز شریف صاحب کی آپس میں انبن ہوئی. اوکے, without going into the details of that, پریزیڈنٹ نے اس وقت 58(2) بھی ان کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ایک پروویژن تھا, انہوں نے فارغ کر دیا نواز شریف صاحب کو اور گھر بھیج دیا. نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا, سپریم کورٹ نے ان کو 12-1 ریسٹور کر دیا. جس دن شام کو ریسٹور کیا, نیشنل اسمبلی کال کی, اس سے دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا نواز شریف صاحب نے. جنرل کاکڑ جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دونوں کو فارغ کر دیا. ایک کاکڑ فارمولہ کہ جی چلے غلام اسحاق تو جائیں, جانا تو غلام اسحاق کو چاہیے تھا نا بھائی, انہوں نے فائر کیا تھا, سپریم کورٹ نے ریسٹور کر دیا, تو someone had to take the brunt of the decision and that should have been غلام اسحاق خان, whatever right or wrong, وہ تو دوسری بات ہے. اور چھٹی کس کی ہو گئی, میاں نواز شریف. ایسے کیا کیا تو اس کے بعد دوسرے دور میں مارشل لا لگا, ان کو اٹک جیل میں بھیج دیا گیا, کود کے پہنچ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں اریسٹ کر کے لے آرمی چیف کو. وہ بھی تو ایک مطلب ہے جو طریقہ واردات تھا آرمی چیف کو فارغ کرنے کا, کہ وہ جہاز اس کا کہہ رہے ہیں جی بھارت میں اتار دیں, آپ بھارت میں اتار دیں, وہ تو ہم نے کور کیا ہمارے رپورٹنگ کے دن. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر کارگل کے وقت میں ہوتا پرائم منسٹر تو میں چیف کو فارغ کرتا. کہتے اگر بغیر پوچھے کرتے جملہ مکمل کریں. ہم نے سنا نواز شریف نے تو فارغ ہی کیا تھا نا. اور بائی دا وے عامر, آپ 12 اکتوبر کی دوپہر سے ہسٹری کو سن رہے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ نسیم زہرا کی اگر آپ بک پڑھیں یا کسی اور کی کارگل پر, فرام کارگل ٹو کو, ان کا بڑا سمپل سا پلان تھا جنرل پرویز مشرف کا اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے, کہ اگر تو یہ پلان سے کشمیر آزاد ہو گیا تو زبردست, اور اگر نہیں ہوا تو کو کر دیں گے. بڑا کلیئر پلان تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں, 12 اکتوبر کو یہ سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا. آپ ہیرلڈ میگزین پتہ نہیں آج کل آتا ہے یا نہیں آتا ہے, ایک زمانے میں بڑا زبردست ہوتا تھا. 1 اکتوبر 1999 کا کور, آدھی تصویر نواز شریف, آدھی تصویر پرویز مشرف, ہو ول سروائیو. اینڈ اس کا جو ایڈیٹوریل تھا وہ ایگزیکٹلی یہ تھا کہ بوتھ کی ناٹ کنٹینیو, ون آف دیم ول ہیو ٹو میک اسپیس فار دی ادر, اینڈ دیٹ ہیپن ٹو بی دا ون جس کے پاس زیادہ طاقت تھی. اچھا چلے یہ بتائیے کہ ایک جو اداروں کا, اور پھر 2013 اس کے بعد جو ہوا, اچھا اس میں بھی مطلب جوڈیشری کا معاملہ تھا, پیناما کا کرپشن کیسز آ گیا, وہ خیر کی بات ہے. پہلے تو وہ 1 سال ہوا تھا اور وہ شروع ہو گیا تھا, دھرنا شروع ہو گیا تھا. چلیں وہ بھی ذرا آگے بڑھتے ہیں, فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں, سوال بہت ہیں. ایک جو اداروں کی طرف سے ان سے لوگوں سے بات کریں, وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ مبینہ طور پہ یا صحیح طور پہ جو ان کے بات ہے کہ جی وہ ملک کو راجواڑے کی طرح چلانا چاہتے ہیں, جمہوریت کے نام پہ, یعنی کہ وہ شخصی آمریت کے قائل ہیں, نہ وہ کابینہ کی سنتے ہیں, کابینہ کی میٹنگ نہیں کرتے, کچن کیبنٹ کے ذریعے وہ اپنی حکومت چلا رہے ہوتے ہیں, تو اور اداروں کو انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں جمہوریت بھی اگر ہوتی ہے تو اگر فرض کریں کہیں اداروں کا مطلب کون سے ادارے ہیں, ایف بی آر وغیرہ بھی آتے ہیں نا اس کے اندر, سارے آتے ہوں گے اداروں سے مراد, فوج بھی آتی ہے, جوڈیشری بھی آتی ہے. اور اگر آپ مطلب ہے کسی ملک سے تعلقات اچھے کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سب کو اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے کرتے ہیں, یا کو تنہا تو نہیں کرتے. تو یہ چیزیں آپ کو یہ فلو نظر نہیں آتے کہ جو سورس آف کنسرن بن جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے جو میں بہت سے آپ کہتے ہیں نا وہ لوگ جو بات کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ سوال آپ بالکل یہ ڈبیٹ اس پر ہو سکتی ہے, اور ایک اپنا موقف بھی ہوتا ہے کہ جی اس طرح سے نہیں, اس طرح سے چلانا چاہیے تھا, کیبنٹ میٹنگ زیادہ ہونی چاہیے تھی, مثال کے طور پر ڈیسیژن میکنگ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا. اور ان پہ نہیں آتا, خاقان عباسی صاحب پہ نہیں آتا, میں بات کر رہا ہوں ابھی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے پوائنٹ یہ ہے, انڈیا پاکستان ریلیشنز ہوں یا فارمر سوویت یونین اور یو ایس کی ریلیشن شپ ہو, یا پرانا وقت کا چائنا اور یو ایس جب کلوز آئے تھے چون لائی اور نکسن کے وقت میں, یا ایجپٹ اور اسرائیل کا جب ہوا تھا 1978 میں معاہدہ, آپ کوئی اٹھا کے عامر دیکھ لیں, پرسنل ریلیشن شپ از اے fundamental requirement. You built up that fundamental relationship between two leaders. وہ کیسے کرتے ہیں, وائٹ ہاؤس کے لانز میں کرتے ہیں یا کیمپ ڈیوڈ میں جا کے ویکینڈ گزارتے ہیں,
You don't decide, someone third person doesn't decide کہ جی وہ کیمپ ڈیوڈ میں بیٹھ کے انور سادات نے اور شاید بیگن تھے ان کے پرائم منسٹر, وہ پورا ویکنڈ ساتھ گزار لیا, کوئی اور تھا ہی نہیں بھائی. دیکھیں نا عمران خان پرائم منسٹر ہے, shouldn't I trust him as a true Pakistani that he will keep the interest of Pakistan? اور جب وہ فنڈامنٹل بریک تھرو آئے گا تو پھر وہ ہو جائے گا. واجپئی اور نواز شریف نے بریک تھرو کیا تھا نا لاہور سمٹ جب ہوا تھا, جب بس یاترا ہوا تھا, تو کیا ہوا تھا؟ یہ تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی اور ڈیسائیڈ کرے کہ آپ نے کیسے ڈپلومیسی کرنی ہے. I am sorry to say that. دیکھیں نا ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیسائیڈ کوئی اور کرے گا, لیکن وزیر اعظم جب بھی کام کرتے ہیں ضرور دیکھیں نا, کوئی بھی پرائم منسٹر, عامر کہنے کا مطلب یہ کوئی بھی پرائم منسٹر آئے گا, کوئی بھی چیف ایگزیکٹو آئے گا, فوج کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے ڈفرنٹ ہو, وہ لے گا نا, ٹھیک ہے نا, فورن آفس کا نقطہ نظر لے گا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں خود اس حکومت کا حصہ تھا 5 سال, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے نواز شریف کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, جو میرا بھی پوائنٹ آف ویو ہے, اسٹرانگ سپورٹر آف انڈیا پاکستان ٹریڈ ریلیشنز, ویری اسٹرانگ. اور میں اس لیے نہیں کہتا, جس طرح جماعت اسلامی بھی یہی کہے گی, لیکن وہ کہتے ہیں بٹ, اور وہ بٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کبھی تصفیہ ہو ہی نہیں سکتا. پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈ ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے, تو پھر پلیز ہمیں حکومت دی ہے فارن پالیسی از اے ٹول ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ. ہم نے جانا ہے عوام کے پاس واپس, ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ ہم نے ٹریڈ ریلیشنز کیسے بڑھانے, ہمیں بتانے دیں. ایک وقت تھا 90s تک کہ آپ کہتے تھے کہ کشمیر ول بی دا سینٹرل فوکل پوائنٹ اور ہم نہیں اور کوئی بات کریں گے. پھر آپ نے چینج کر لیا. مشرف صاحب آئے تو مشرف صاحب نے کہا کہ UN ریزولوشنز جو ہیں کشمیر پر, ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں, کسی نے شور نہیں مچایا. عمران خان نے جا کے نیو یارک میں کہا کہ القاعدہ کو پاکستان کی ملٹری نے ٹرین کیا تھا, کسی نے کوئی نیشنل سیکورٹی میٹنگ نہیں ہوئی. تو وہ غالباً ان کو لگ ہی رہا تھا کہ عمران خان کا سلپ آف ٹنگ ہے, نادانی میں کہہ دیا انہوں نے, لیکن نواز شریف صاحب کا بڑا سلپ آف ٹنگ ہے نیو یارک میں. تو ان کا یہ سلپ آف ٹنگ تھا. یہ سن لیں, ایک دفعہ سلپ آف ٹنگ تھا پارلیمنٹ میں. آج سے 2 مہینے پہلے انہوں نے کھڑے ہو کے کیا کہا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے. دیکھیں اس کی کنوٹیشن دیکھیں, اگر اسامہ بن لادن ہیڈ آف القاعدہ جو سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن رہی ہے, اگر وہ شہید ہے تو ہم کس سے لڑ رہے تھے؟ ہماری فوج جو قربانیاں دے رہی تھی وہ کس سے؟ اگر یہ نواز شریف نے کہا ہوتا تو آپ اور میں بیٹھ کے یہاں پر خچے اڑا رہے ہوتے. کوجی کیسے کہہ دیا, ہماری فوجیوں نے شہادتیں دی ہیں جو کہ ٹرو ہے. پاکستان کے 70-80 ہزار بندہ مر گیا تو ہم کس سے لڑ رہے تھے؟ عمران خان ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, کوئی بہتر جانتے ہیں مجھ سے, مطلب جو آپ کا تجربہ ہے کہ سیاست اور سفارتکاری جو ہے صرف نیک خواہشات پہ نہیں ہوتی. آپ جو ہے مخالف کو بھی ریڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی بہت اچھی خواہشات ہے کہ امن ہونا چاہیے, لیکن جو اگر بھارت کے ایک ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں اور وہاں پہ ایسا شخص جو ہے برسر اقتدار آ گیا کہ جس سے آپ بھلائی کی توقع, جو ثابت بھی ہوا, وہ عمران خان نے بھی غلطی کی, عمران نے بھی غلطی کی نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر ہماری لیڈرشپ اتنی غلطی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر عمران خان جب فون کر رہا تھا مودی اٹھا لیتا فون, ٹھیک ہے اٹھا بھی سکتا تھا نا, جب کال کر رہے تو اٹھا بھی سکتا تھا, اور مودی اس کو پروپوز کرتا کوئی 1-on-1 میٹنگ. عمران خان should have had the right to decide کہ وہ کرے یا نہ کرے پاکستان کی بہتری کے لیے, چاہے اس میں وہ کس کو ساتھ بٹھانا چاہتا ہے یا نہیں بٹھانا چاہتا. We must start to trust. یہ فنڈامنٹل چیز ہے that all institutions must understand. Give that right to the Prime Minister how he wants to move. I and you and everyone else can criticize that. وہ تو ہمارا رائٹ ہے, لیکن شک کرنا میرا خیال ہے یہ تو this is just too much. لاہور اکارڈ جو تھا, let me tell you, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. لاہور اکارڈ جو 99 میں ہوا تھا وہ سائن کیا تھا بی جے پی کے ہیڈ نے. بی جے پی ہندو فنڈامنٹلسٹ پارٹی ہے, ان کا لیڈر نے اپنا پولیٹیکل سٹیکس رکھ کے لاہور آئے, مینار پاکستان پر گئے, اور وہاں انہوں نے جا کے لکھا کہ جی میں دل و جان سے پاکستان کو تسلیم کرتا ہوں. لاہور اکارڈ جو ہوا تھا اس میں, اور اسلام آباد اکارڈ جو 2004 میں مشرف صاحب نے سائن کیا تھا, اس میں صرف ایک فرق تھا. وہ ایک فرق یہ تھا کہ اسلام آباد اکارڈ جو مشرف صاحب نے کیا اس میں ریکگنائز کیا اور ایکسیپٹ کیا بائی سیئنگ کہ وی ول نو مور الاؤ terrorists going from our territory into Indian held Kashmir.
ہم نے تو یہ سب نہیں کیا تھا. مشرف صاحب نے ڈسٹ بن میں کہا کہ یو این جنرل ریزولوشنز کو پھینک. بھائی ان کا ایک آؤٹ آف باکس تھنکنگ کا ایک پلان تھا. ہی ہیڈ کم ٹو اے ریئلائزیشن کہ کشمیر کا اگر کوئی حل ہے تو اس کو, تو آپ بڑے مزے سے, ایک سیکنڈ میں ایگزامپل دے دوں. پاکستان انڈیا کی اتنی سیریس ٹینشن تھی کہ بارڈر پر دونوں کی فورسز تھی, اور جنرل ضیاء الحق جہاز لے کے انڈیا چلے گئے. کیا ہوا؟ ملک دشمن کا. کیا ہوا؟ ان کو نکال کے باہر. آپ لوگوں نے سوچا, ہمارے بہت سارے لوگ یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی ٹریڈ ریلیشنز ہوں گے تو باقی چیزیں بھی حل ہوں گی. اور دیکھیں, لیکن آپ یاد کریں مودی صاحب جو ہے he has sabotaged the good intentions of نواز شریف and the good intentions of عمران خان. میں یہ مانتا ہوں, I mean میں کیا, ہم دنیا مانتی ہے, سب کو کہتی ہے کہ جی مودی نے برباد کر دی ہے, جو پاسبلٹی تھی وہ ساری ختم کر دی ہے. But at the end of the day, اب یہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ جی جو بہت سارے لوگوں سے بات کروں کہتے ہیں جی بائیلیٹرلزم ہیز فیلڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اب آپ اس نتیجے پہ پہنچے نا کہ یہ ہو رہا ہے. اور جو ایک ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, آپ جیسے لوگ بھی ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی ٹریڈ ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے اور وہ سیاسی مسائل بھی حل کرنے میں مدد دے گا. تو 1965 کی جنگ سے پہلے تک ہمارے بڑے اچھے ٹریڈ ریلیشن تھے, لیکن کیونکہ بنیادی مسئلہ کشمیر کا تھا تو جنگ تو ہوئی ہماری. ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی اکنامک ٹائز ہوں اور آپ کا کور ایشو رہ گیا ہو اور اس کی ٹریڈ ٹائز کی وجہ سے آپ کہیں جی کشمیریوں کے خون کو بھول جائیں گے, اس ایشو کو بھول جائیں گے, تب تو بڑی زیادتی ہوگی. وہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا. لیکن دو چیزیں اس میں جو سب سے زیادہ زیادتی ہے, پاکستان ایک غریب ملک ہے. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کی بے روزگاری, مہنگائی, غربت کم ہو, یہ سب چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کو بتانے کی ضرورت ہے اور ہمت کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے. مودی از ناٹ اے پرسن جس کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا ٹریڈ نہیں ہو سکتا, لیکن اس کی ایک اکنامک کانسیکوینس ہے ہمارے ان 22 کروڑ عوام کے لیے, ان غریبوں کے لیے. یہ تو بتانے کی ضرورت ہے, یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑے مزے سے یہ کہیں کہ ہم نہیں کریں گے, اور عامر ضیاء اور محمد زبیر تو زبردست شاہانہ زندگی گزاریں, لیکن جو بیچارے جو 20 کروڑ غریب لوگ ہیں ان کو ساری سزا دینی پڑے. جو سکھر میں اور دادو میں جو بیٹھا ہے, جس کو 70 سال سے 2 وقت کی روٹی نہیں ملی ہے, جس کا ایک ریزن یہ ہم کہتے رہے بھارت تیار نہ تو فائدہ ہمارے اس نے فائدہ کیا ہوگا ہمارا. when making foreign policy decision, when making foreign policy decision, we should not mislead the people of Pakistan. There's an economic consequence of bad relations between India and Pakistan. جب آپ یہ کہتے ہیں, اور جن بیڈ ریلیشنز کے آپ ذمہ دار خود نہیں ہیں, وہ ہے بھارت ذمہ دار ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں جی کیونکہ خراب تعلقات ہیں اس وجہ سے مشکل میں ہے, تو آپ اپنے آپ کو اپنا 70 سال میں یہ تو نہیں کہہ سکتے عامر اب کھل کے باتیں ہو رہی ہیں. 70 سال میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تالی ایک ہاتھ سے بچی ہے. تو ادھر سے ظلم ہمیشہ ادھر سے ہوا. ہمارا تو یہ موقع ہے. چلیں مجھے اجازت دیں, ایک وقفہ لے لیں, مزید بات کریں گے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں, میرے خیال میں ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ جی ظلم جو ہے بھارت نے کیا, کشمیر پہ قبضہ انہوں نے کیا, سیاچین پہ انہوں نے قبضہ کیا. تو یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب آئیں گے تو کچھ ان کی ملاقاتوں کی بات ہوگی, کچھ اور بہت سارے مسائل ہیں, بات ہوگی. میں محمد زبیر صاحب سے ہمارے ساتھ رہی. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم محمد زبیر صاحب, ترجمان محترم نواز شریف صاحب, ترجمان محترمہ مریم نواز صاحبہ, بہت شکریہ. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اچھی باتیں ہو رہی تھی, ذرا اور میرے خیال میں بدلتے ہیں لائن و لینتھ بدلنے کی اجازت دیں آپ. اس کو کلوز کرتے ہوئے میں جو آپ نے دوسرے سوالات پوچھے, میں ایک چیز کہہ رہا ہوں پاکستانی قوم کے لیے اور سب کے سننے والے کے لیے, اور خاص طور پر وہ جو ناقدین ہیں میرے موقف سے, یہ ڈبیٹ ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور میرا پوائنٹ آف ویو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. اور بھائی جمہوری ملک ہماری کھل کے بات, میں کہہ رہا ہوں ہماری کھل کے بات ہوتی ہے. جب ہم یہ اتنا پولیٹیکل نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کھل کے ڈیبیٹ بھی کرنے دیا کریں. میرا موقف ہے غلط بھی. میرے خیال میں ڈیبیٹ کی تو ہمارے ملک میں جتنی اجازت ہے, ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی ادر اوپینین, ہاں وہ بالکل ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آرمی چیف صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی, کیا اس کا سیاق و سباق, آپ اس پہ گفتگو کر چکے, مگر اس کچھ آج کیونکہ ترجمان بنے تو کچھ مزید اس میں کہتے ہیں ایڈ کرنا چاہیں, مزید وضاحت کرنا چاہیں؟ ایک تو میں ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا, میں صرف سبٹریکٹ بھی نہیں کریں گے, سبٹریکٹ بھی نہیں کریں گے, سبٹریکٹ بھی کچھ نہیں کریں گے. سبٹریکٹ تو کچھ, اچھا چلیں جی, دیکھیں نا ظاہر سی بات ہے, ایڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سی چیزیں جو ابھی تک نہیں بات ہوئی
پبلک ڈومین میں وہ میں ظاہر وہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو ملاقات ہوئی تھی اس کا میں نے جو ریزن بھی بتایا تھا وہ بڑا کلیئر کٹ ریزن کیا ریزن تھا وہ، اور میں یہ اس کی وضاحت صرف یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کا یہ اعتراض صحیح ہوتا ہے جو ہمارے ناقدین ہیں کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ فوج کو پولیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ کوئی چھپ چھپا کے کوئی ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے. بالکل میرا خیال ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ویلڈ ہے، لیکن وہ جو چھپ چھپا کے ملاقاتوں کا ذکر وہ کرتے ہیں اور اس سے ایک تصور آتا ہے کہ وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ اس میں کوئی آپ ریلیف مانگتے ہیں، کوئی بینیفٹ مانگتے ہیں اپنے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے یا پارٹی ہیڈ کے لیے، تو وہ تو بالکل ایک غلط چیز ہے کہ وہاں جا کے میں ان سے ریلیف مانگوں. ریلیف نہیں مانگا آپ نے؟ میں نے ہر دفعہ یہ ٹی وی پر کہا ہے، اینڈ اوبیسلی میں دوبارہ یہ کہتا ہوں ناٹ ایون ونس. اور میں نے یہ ٹی وی پر بھی کہا تھا پہلے دن جب یہ بریک ہوا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ نیوز بریک ہوگی، اور میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں انہوں نے بریک کی تھی، بیکاز اٹ واز انڈرسٹوڈ اٹس اے میٹنگ جس کو جو جملہ کہا تھا ڈی جی ایس پی آئی نے بڑا حوصلہ افزا، آپ مطلب جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جی سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں طے کریں، جوڈیشل معاملات جو ہیں وہ آپ. ڈی جی آئی ایس آئی نے میرے سے میٹنگ کے دوران یہ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی اور وہ اس میں اوپن میں نے کیا تھا ہیلو ہائی کرنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ آئی ایم ہیئر لیٹ می کلیریفائی. جب چیف کے ساتھ ملاقات تھی، لیٹ می کلیریفائی آئی ایم ہیئر ناٹ ٹو سیک اینی ریلیف اور بینیفٹ فار مائی سیلف. اللہ کا شکر ہے میرے پر کوئی آپ پہ تو کوئی مقدمہ ہی نہیں، آپ تو پانچوں گھی میں ماشاءاللہ. جی. نور فار اینی ون فرام دا پارٹی لیڈرشپ، مریم نواز یا نواز شریف یا شہباز شریف اور اینی ون. سو لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر. اور وہ ریپیٹ بہت دفعہ ہوا. جب دوسری ملاقات تھی تو اس میں 3 دفعہ آئی ایس آئی چیف نے میرے سے کہا تو آپ پھر کیا مانگنے آئے؟ میں نے کہا میرا خیال ہے آپ کو شاید یہاں صرف مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں مانگنے آیا. کچھ بتانے گئے تھے جی. دیکھیں نا ایک آپ کیا پیغام تھا؟ دیکھیں نا ایک آپ کی ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے اور وہ ریلیشن شپ آپ کی پرسنل ریلیشن شپ آپ اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں جب کوئی امپورٹنٹ سینسٹیو پوزیشن پر آ جاتا ہے، بیکاز یو انڈرسٹینڈ اسپیشلی وین یو آر آن دی ادر سائڈ ریسیونگ سائڈ، مطلب ان سینس کہ پی ایم ایل این سے میرا تعلق ہے. سو آئی ہیڈ ٹو بی کنسنٹریٹ اباؤٹ اٹ. تو میں نے کبھی بھی ان سے کہا نہیں کہ جی میں ملنے آنا چاہتا ہوں. اور اگر میں نے کوئی ریلیف مانگنا ہوتا ہے ایز اے ریزلٹ آف مائی ریلیشن شپ تو میں ڈسکوالیفیکیشن کے وقت، پناما کے وقت، ڈان لیگز کے وقت، جب امپریزنمنٹ ہوئی، کیسز بنے، جیلیں ہوئیں، مریم نواز کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ جیلیں ہوئیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، حمزہ شہباز، تو میں کبھی تو جاتا نا، کبھی بھی نہیں گیا. تو میں نے تو جسٹ ٹو میک شیور کہ بھائی میرے میٹنگ کا یہ تاثر نہ ملے ان کو، یا میں کوئی پریشر ڈالنے آیا ہوں یا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ان سے. سو نتھنگ آف دا سارٹ. تو اسی وجہ سے میں نے جب ان سے یہ بالکل کلیئر کیا تھا. اب ہی از ان این امپورٹنٹ پوزیشن، دیٹ از وائی آپ کوشچن بھی پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ایسے تو نہیں پوچھ رہے. سوئٹزرلینڈ میں ہوتے تو آپ پوچھتے بھی نہ. تو پاکستان میں آپ اس لیے ملاقات ہو جاتی ہے ایسے سوال بھی کر لیتے ہیں. سو ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ ملاقات کریں گے اور 2 لوگ بیٹھیں گے تو میرا ایک ویو پوائنٹ ہے پاکستان جہاں کھڑا ہے، فرام این اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ، فرام گورننس اسٹینڈ پوائنٹ، فارن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے، ملٹری سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، یہ ہائیبرڈ رجیم کے حوالے سے میرا ایک موقف ہے اور وہ میں نے شیئر کرنا تھا. اور اوبیسلی جب میں ان کے ساتھ بیٹھوں تو ان کا بھی تو موقف سننا تھا. سو یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ میرا ہی سنیں آپ، میں بتاؤں گا آج آپ کو ٹھیک کر کے اٹھوں گا، یہ تو ایسی بات ہی نہیں ہو رہی. بٹ آئی ہیڈ ٹو بی بلنٹ اینڈ کلیئر اینڈ فرینک اباؤٹ واٹ آئی فیل اباؤٹ پاکستان. اینڈ وہ میں پبلک میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان اکنامک کیوس کی طرف اگر چلا نہیں گیا، میلٹ ڈاؤن تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں شواہد مجھے ادھر ادھر سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں. غربت کیا بڑھی ہے، کم ہوئی ہے؟ مہنگائی کیا کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے؟ بے روزگاری کیا کم ہوئی ہے، یہ زیادہ ہوئی ہے؟ یہ 3 فنڈامنٹلز ہیں نا جو سب سمجھتے ہیں. اس میں کوئی آپ کو کوئی اکانومسٹ ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. I can go into the economic macro indicators as well. انشاءاللہ اکانومی پہ پھر وہ تو ایک الگ 1 گھنٹے کا ٹاپک ہے. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو اچھا آپ مطلب کنونس کرنے گئے تھے یا کنونس ہونے گئے تھے، دونوں چیزیں نہیں ہوئی، نہ کنونس وہ ہوئے نہ آپ ہوئے. یہ put it like that کہ میرا تو مقصد تھا ہی نہیں کہ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو کنونس کر کے اٹھوں گا.
میں ان کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ کتنی نکمی حکومت ہے عمران خان صاحب کی, اور کئی چیزوں میں بڑی امپورٹنٹ وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ایک شوگر کرائسس ہوا, ڈو وی انڈرسٹینڈ واٹ لیڈ ٹو دس شوگر کرائسس؟ از دیر اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آن دا وے دا پور ڈیسیژن میکنگ از بینگ ڈن, کہ جی آپ پہلے ایک فیصلہ کرتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرتے ہیں, اس کے کانسیکوینسز پوری قوم پے کر رہی ہے. تو یہ کہنا کہ جی یہ 25 سال پرانا پرابلم ہے, 30 سال پرانا پرابلم ہے. جس طرح جہاز کا کریش ہوا, پی آئی اے کا جہاز کا کریش ہوا, اس کے بعد انہوں نے جو سول ایویشن منسٹر صاحب نے آ کے کہا کہ جی پتہ نہیں 200 یا 220 لوگ جعلی لائسنسز ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا, جو میں نے ان کو بھی کہا, دیکھیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے کارپوریٹ ورلڈ میں, کیا ہوتا ہے, اور اچھے محکموں میں اور حکومت میں کیسے فیصلہ سازی, کیسے یہ مجھے بتانے دے ذرا. وہ میں ایک ایگزامپل لے رہا ہوں کہ جی سول ایویشن منسٹر کو یہ محسوس ہوا کہ جی اتنے لوگ فیک لائسنسز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کی جو یہ جس کنکلوژن پر وہ پہنچے, اس کے پیچھے کوئی بھی ایویڈنس نہیں تھا, کوئی اسٹڈی نہیں تھی, کوئی رپورٹ نہیں تھی. ایک ومسیکل کسی نے ادھر سے ادھر بول دیا اور اس کو انہوں نے لے لیا. پھر اگر چلے اس کو آپ نے مان ہی لیا تھا, اور وہ تھا بھی صحیح اگر, تو کیا انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ جا کے یہ ڈسکس کیا کہ پرائم منسٹر صاحب اتنے فیک لائسنسز ہیں پائلٹس کے, تو میں اس کو اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. اس کو اناؤنس کرنے کی اپ سائڈ یہ, لیکن یہ ڈاؤن سائڈ ہے. ہمارے شاید جہاز یورپ میں بند ہو جائیں اترنا, امریکہ میں بند ہو جائیں, ہمارے پائلٹس جو ساری دنیا کی ایئر لائنس میں کام کر رہے ہیں ان کو وہ ہٹا دیں. تو یہ آپ رسک لینے, اور ریونیو اتنا ہمارا ڈاؤن ہوگا, اتنا لاس بڑھ جائیں گے, تو کیا یہ ورتھ ہے بتانے کا؟ اگر تو یہ انہوں نے کیا ہے, اگر یہ انہوں نے ایکسرسائز کی ہے, تو میں پھر بھی ان کے ساتھ ہوں. لیکن مجھے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کورے ہیں, ان کو یہ بیسک ڈیسیژن میکنگ پروسیس نہیں آتا. نادانی میں جب آپ شوگر کی 11 لاکھ ٹن کی ایکسپورٹ کا آیا ای سی سی میں, تو آپ نے یہ دیکھا, ہم کہتے ہیں کہ ای سی سی کے آپ منٹس ہمیں دکھا دیں, ہمیں ای سی سی کے منٹس دکھا دیں کہ کیا اس میں وہ گراف تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ جی اگلی 3 مہینے کی سپلائی ڈیمانڈ سچویشن کیا ہے, ہماری پروڈکشن کتنی ہے, کیا مارکیٹ سچویشن ہوگی, کیا نہیں بتایا گیا. ہم کہتے ہیں آپ صرف ای سی سی کا ہمیں وہ دکھا دیں. چلے وہ معیشت کا جو دکھ ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ ایک مافیا ہے, وہ مافیا ہے. ڈے ون سے ذرا سا یہ وکٹ پہ جم نہیں پائے. مطلب یہ تو ہوا ہے نا کہ ٹریجڈی آف ڈیلے تھی, آئی ایم ایف کے پاس دیر سے. ایک سیکنڈ, نو عامر, آئی ہیو ٹو سٹاپ اٹ. اچھا چلیں, ای سی سی میٹنگ ہو رہی ہے. ہاں, ای سی سی میٹنگ میں چینی کی ایکسپورٹ کا آتا ہے ریکویسٹ. آپ کو پتا ہے یہ سیکنڈ میٹنگ تھی حکومت آنے کے بعد. ایک تو ویسی کبھی 3 لاکھ ٹن سے زیادہ کی چینی ایکسپورٹ کی کبھی اجازت نہیں دی تھی ای سی سی نے, یہاں 11 لاکھ ٹن کی آ رہی ہے. یہ اس سے وکٹ کا کیا تعلق ہے؟ وہاں رزاق داؤد بیٹھے ہیں, اسد عمر چیئر کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون بڑے ارسطو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا. ایک بڑی سمپل سی ہے, ہر ای سی سی میں پوری آپ کے چارٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور آل اسینشل آئٹمس, کیا سٹاک پوزیشن ہے, اگلے 3 مہینے کی کیا پوزیشن ہے, پھر آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں. اس سے کیا تعلق ہے کہ 25 سال میں پہلے کیا ہوتا رہا ہے؟ They have to take the responsibility. If they are not ready to own the responsibility, nothing will get fixed in this country. وہاں تو اس پہ ان پہ بڑی تنقید ہو گئی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ملاقات کے بعد پھر بھی ریسنٹلی آپ کے قائد نے کہتے ہیں مزید ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی. کیوں؟ یہ بڑا آمرانہ ایک فیصلہ نہیں ہے بھائی. شخصی آزادی کی آپ بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو ملنے جلنے پہ پابندی, ایسا کیا شک شبہ اپنے لوگوں پر, مطلب ہے آپ جیسے پرانے ساتھیوں کے اوپر؟ اس کی وضاحت بھی کی تھی انہوں نے کہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتایا تھا کہ کئی ملاقاتیں ہیں جن کا کبھی ذکر نہیں ہوتا, اور 50 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا نا, اور کئی ملاقاتیں ہیں جن کو اپنے مقاصد حل کرنے کے لیے تشہیر کی جاتی. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے, میرے سے پہلے کبھی کوئی نہیں ملا تھا. مجھے نہیں پتا, میں تو یہاں کراچی میں بیٹھتے ہیں کونے میں, ہمیں کیا پتا, مطلب یہ تو آپ بتائیں گے ہمیں. مطلب ملتے رہتے ہیں نا لوگ, ظاہر ہے پولیٹیشنز بھی ملتے رہتے. میں آج کے دور کی نہیں بات کر رہا, پرانے ادوار کی بھی بات کر رہا ہوں. ملاقات تو اچھی چیز ہے, مطلب ملنا جلنا. جس طرح سے تشہیر کی گئی تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد دین یو آر لیفٹ ود نو آپشن فار دا پارٹی ہیڈ میاں نواز شریف کے لیے بٹ ٹو سے, یہ نہیں انہوں نے کہا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا اگر ہوگی تو پہلے آپ پرائر اپروول لیں گے, ظاہر ہے آپ ریزن بتائیں گے کہ کیوں ملنے جا رہی ہیں. آئی تھنک اٹس فیئر انف. فیئر انف. اچھا یہ جو مطلب کیونکہ آپ ترجمان ہیں اور شیخ رشید صاحب نے سوال 3 آج پھر کر دی, اس میں سے ایک سوال میں اگر پوچھنے کی اجازت دیں,
اتنے مہینے کیوں خاموش رہے نواز شریف صاحب؟ اور مریم صاحبہ کا ٹویٹر خاموش رہا، بالکل 10 ماہ ایک لفظ نہیں بولے، کیا وجہ ہے؟ اور پھر اب جو بولنا شروع کیا تو کیوں بولنا شروع کیا؟ یہ دونوں چیزوں پہ ہم پوچھیں گے نا بھائی، خاموش سے تو کیوں تھے، بول رہے تھے کیوں بول رہے ہیں، کوئی وجہ ہوگی نا. جی دیکھیں، ایک تو پچھلے 2-3 سال جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر رہا ہے پاکستان میں، وہ ہماری نظر میں وہ کوئی آئیڈیل ڈیموکریٹک پروسیس نہیں رہا. ایک میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے اتنی مشکلات کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہوئی ہوں گی. جیسے مارشل لا لگتا تھا، اندر بند ہو گئے، کیسز بن گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے. یہاں تو ایک عجیب ایک ماحول تھا جس میں آپ کو صرف ڈسکوالیفیکیشن پر نہیں رکے، اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جی ان کو نیب کے بھی ریفرنسز فائل کیے جائیں، مانیٹرنگ جج بھی اپوائنٹ کیا، مطلب ایوری تھنگ واز ایکسیپشنل. اینی ویز کنسیشن بھی تو ملا، مطلب باہر جانے دیا، مطلب کبھی دیکھیں مطلب لا کو بینڈ کیا گیا. جب ہم 79 میں بھٹو صاحب کے ٹانگنے کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹانگنے کی بات کو کنڈیم کرتے ہیں. مولوی تمیز الدین کا جو کیس آیا تھا 54 میں، ہم کنڈیم کرتے ہیں. تو اس کا تو کوئی جوڈیشری اس وقت کی یا 79 کی جوڈیشری سہارا نہیں لے سکتی. دیکھیں وہ والا کیس ہم نے نہیں اچھا آپ کے فیور میں کیا تھا، ضرور کیا ہوگا. خرابی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر کیس وہ غلط کریں گے، اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ ہر کیس میں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں یا نیا پولیٹیکل انجینئرنگ کریں. تو جہاں غلط ہوگا ہم اس کو غلطی کہیں گے ود ریشنل. ابھی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ جو فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے آپ کہتے ہیں ریشنل ہے، جو ہم اس کا ریزن بھی دیتے ہیں نا، وہ آپ کہتے ہیں کہ جی مطلب یہ بڑا اچھا ہے. مطلب مجھے اچھا میں مان لیں گے کیسے مان لیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جو میاں نواز شریف کا ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ تھا جی، اس میں جو JIT بنائی گئی تھی اس میں 13 سوال تھے 2017 میں. پہلا سوال تھا میاں نواز شریف سے کہ 1972 میں جو گلف سٹریل لگی تھی اس کے پیسے کہاں سے تھے. آپ مجھے بتائیں 1000 کی تاریخ پڑھ لیں آپ جا کے، ساری کتابیں دنیا کی جوڈیشل ہسٹری کی پڑھ لیں، کبھی 45 سال پرانا سوال کسی سے پوچھے، اور وہ بھی اس کے لیے نہیں تھا، ان کے والد صاحب نے لگائی تھی. وہ کہاں، وہ ان کو فوت ہوئے ہوئے 12 13 15 سال ہو چکے ہیں. اکاؤنٹنٹس، لائرز اس وقت کے. پھر دوسرا سوال 1974 میں گلف سٹریل بیچی کہاں کیوں تھی؟ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مذاکرہ خیز ہے کہ کسی نے کسی عقل مند نے کہا تھا کہ سوال کوئی غلط نہیں ہوتا، جواب غلط ہوتا. ہاں یہ بھی ہے نا، تو سوال کرنا تو مطلب یہ سنیں عامر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1979 میں جب بھٹو صاحب کو لٹکایا تھا تو اس وقت کا نیریٹو یہ بلٹ اپ کیا گیا تھا کہ یحییٰ بختیار جو ان کے لائر تھے انہوں نے کیس نہیں صحیح لڑا تھا. او بھائی انہوں نے کیس اچھا لڑا تھا یا نہیں لڑا تھا، اٹ واز اے بروٹل مرڈر آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ایز سمپل ایز دیٹ، یو کینٹ ٹیک اوے دیٹ تھنگ. گورکھ دھندے میں سوال یہ رہ گیا کہ خاموش کیوں تھے اور بولنا کیوں شروع کیا، یہ بتا دیں آپ ہمیں 2 لائن میں. پھر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ماحول یہ تھا کہ جس میں آپ کی فیصلہ کرنا کہ آپ نے کس طرح سے پالیٹکس کرنی ہے، اٹس ناٹ سو سمپل. اس میں اوپینین ہوتا ہے اور دونوں سائڈ کا اوپینین ہوتا ہے. تبھی ہم یہ کہتے تھے کہ 2 ہمارے نیریٹوز ہیں، ایک شہباز شریف صاحب کا نیریٹو ہے، ایک نواز شریف صاحب. ایسی بات ہوتی تھی نا. پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیشہ ایک ججمنٹ کال ہوگی کہ جی اس وقت کیا بیک فٹ پر رہ کے آپ اپنے پروسیس کو ویٹ اینڈ سی کر کے آگے لے کے جائیں. ایک دفعہ اٹیمپٹ کی تھی مریم نواز صاحبہ نے، جب سپتمبر اکتوبر 2018 میں شی واز ریلیزڈ آن بیل، جب وہ باہر آئی تھی، جب ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی جی، ادھر سے لے کے مئی 2019 تک شی واز سائلنٹ سٹنگ ایٹ ہوم. مئی 2019 میں شی اسٹارٹیڈ ایکٹیو پالیٹکس اگین. جون میں جولائی میں پک کیا، وزٹڈ ہر 2 دن کے بعد پنجاب کے مختلف شہروں میں قصبوں میں شی واز بالکل ٹھیک ہے نا. ان کو اریسٹ کر لیا. تو اب بہت سے لوگ اریسٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی نہیں خاموشی. بہت سے لوگوں کا پھر خیال ہوتا ہے کہ آر یو گوئنگ ٹو بی مور افیکٹو بائی ڈوئنگ ایکٹیو پالیٹکس اور سٹنگ کوائٹلی اینڈ دین بیماری اینڈ آل آف دوز تھنگس. لیکن فائنلی جا کے آپ نے کہا نا اب کیوں ہو گیا، فائنلی جا کے جب ایک وقت آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ انف از انف، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی یوزڈ ایز اے ہوسٹیج کہ جی مریم نواز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر میاں نواز شریف کچھ بولیں گے تو وہ مریم نواز کو یہاں تنگ کریں گے اور اریسٹ کریں گے.
سو اٹ واز ونس اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ جی اگر پالیٹکس کرنی ہے دس از دا رسک, مزاحمت کرنی ہے ہم نے. اور اگر وہ جو ان کا پاسپورٹ ہے جو ای سی ایل کی وجہ سے رکھا ہوا ہے حکومت پاکستان نے یا جس نے بھی رکھا ہوا ہے, اس کو بے شک پھاڑ کے پھینک دیں یا جلا دیں, سو بی اٹ. وی آر گوئنگ ٹو ڈو فل ٹائم پالیٹکس. ایک تاثر دیا فل ٹائم پالیٹکس اس لیے کریں گے, دس از آور کانسٹیٹیوشنل رائٹ اینڈ وی آر ڈوئنگ نو رانگ. درست. ارے ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں کیونکہ دباؤ کا شکار ہیں, جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں, تو اس میں آ کے انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا اور وہ اپنی سیاست کو اور نون لیگ کی سیاست کو بند گلی میں لے گئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, بڑے بڑے عقل مند جو ہیں صحافی اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں. لیکن یہ تو اگین دس از اے اوپینین ہے اور ود ان دا پارٹی ایسا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ کیا از ہی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. We don't know. When we will look back after 10 years, 20 years, 30 years, I think he would have served the cause of Pakistan by standing on the right side of history, whatever his own personal issues were. دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ انقلابی نہیں, جب کبھی انقلابی ہو جاتے کبھی نہیں ہو جاتے. بٹ آج کے کانٹیکسٹ میں باقیوں سے تو بہت زیادہ انقلابی ہے نا. کوئی اور ہے جس میں اتنے دم خم ہے جو آئین کی بالادستی کے لیے 4 منٹ اور سوال بے شمار ہیں. ابھی جو کہتے ہیں نا کہ انقلابی ہونے کا, نظریاتی ہونے کا, ماشاءاللہ نواز شریف صاحب ہو گئے, بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ایک عام آدمی کہتے ہیں کہ جو ان کا ایجنڈا ہے, جس چیز پہ اعتراض ہے, ان کے شروع بات ہوئی ہے احتساب سے. احتساب جو ہے وہ ہماری کہتے ہیں حکمراں اشرافیہ میں بھی کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے, اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں. میں متاثر نہیں ہوتا اس سے, ہمارے جو کیمرہ مین کھڑے ہیں یہ بھی متاثر نہیں ہوتے احتساب سے نا. تو یہ ان کی شخصی لڑائی ہے جس کو وہ ایک کہتے ہیں لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک وجہ ہے کہ نظریاتی ہونے کی ان کا اپنے ذاتی مفاد میں ہو رہے ہیں. نہیں, ایک جب بہت سال گزر جاتے نا, کبھی آپ نے پچھلے 20 سال میں کبھی ڈسکس کیا کہ بھٹو صاحب کا جو کیس تھا اس کی کیا مائکرو ایشوز تھے, کہ جو ایف آئی آر رجسٹر کیا تھا اس میں کوئی حقیقت تھی یا نہیں تھی. نہیں ڈسکس کرتے, بیکاز وی ڈسکس دا میکرو ایشو, کہ یہ جو پورا کیس چلایا گیا تھا وہ کیس چلایا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو سے جان چھڑانے کے لیے, اپنی جو ان کی جو ضیاء الحق کی اپنی جو وہ تھی رجیم اس کو طول دینے کے لیے. آپ لارجر ایشو پر دیکھتے ہیں, آپ چھوٹے ایشوز پر نہیں دیکھتے. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سعد رفیق کا کوئی بھی کیس ہو, سن لیں, پرسوں وہ بہت عرصے کے بعد آئے, وہ جو لاہور پہ شہباز شریف کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس پہ آئے, دھواں دار تقریر کی. 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا تو نیب کے ٹکٹ چلنے شروع ہو گئے کہ ان کی ابھی تک فائل کلوز نہیں ہوئی ہے. ابھی مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کی یہ حالت ہوگی ابھی کوئی اس کے کیس میں جائے گا؟ I am not going to believe anything. ایسی حکومت. آخری 2 منٹ, ہمارے دوست مظہر عباس صاحب آپ بھی واقف ہیں, بڑا تاریخی جملہ بولا میرے پروگرام میں آ کے. انہوں نے کہا جی خطرہ یہ کہ کہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں مستقبل کے جاوید ہاشمی نہ بنا دیے جائیں, کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں اور وہ بھی جیل چلے گئے تھے ان کی غیر موجودگی میں, اب شہباز صاحب ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جاوید ہاشمی ون آف دی گریٹسٹ, ہاں, لیکن بڑا انہوں نے سفر کیا اور نواز شریف نے ان کو چھوڑ دیا تھا, مشکل میں چھوڑ دیا تھا. پھر لوگ کہتے ہیں ڈیل کر لی تھی, کمپرومائز کر لیا تھا. نہیں, اب بھائی جاوید ہاشمی تو پریزیڈنٹ بنے تھے جب 2000 میں جب گئے تھے میاں نواز شریف سعودی عربیہ گئے تھے, تو جاوید ہاشمی پریزیڈنٹ تھے اینڈ ہی کیریڈ آؤٹ دا رسپانسبلٹیز ایز اے پریزیڈنٹ انٹل ہی واز اریسٹڈ. وہ بھی شاید کسی غداری کیس میں ہی اریسٹ کیا گیا تھا, جس میں انہوں نے پتہ نہیں کوئی پیمفلیٹ پڑھا تھا یا کیا کیا تھا. تو جاوید ہاشمی تو بڑے کنٹریبیوٹ کیے ہوئے. شہباز شریف اللہ نہ کرے کہ ان کو اتنی صحبتیں برداشت کرنی پڑے. آخری 30 سیکنڈ میں جواب اگر دے سکے, کیونکہ 1 منٹ سے بھی کم ہے. وہ کہا ہی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے زرداری اور پیپلز پارٹی کے معاملے میں بڑا یو ٹرن لیا آپ لوگوں نے. کبھی کہاں ایک آپ لوگوں کی اچھی باتیں ہوتی تھیں ان کے متعلق, آج اس سے بھی زیادہ اچھی باتیں کر رہے ہیں. یو ٹرن تو ہے. اٹس اے ویری ویلڈ کوسچن. کوسچن یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی ایک مختلف پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم مختلف ہیں, جے یو آئی مختلف ہے, ہمارے 100 اختلافات بھی ہوں گے اور مختلف وقت میں شدید اختلافات کا پبلک میں مظاہرہ بھی کیا ہوگا. لیکن آج جب جیسے اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ ایک منیمم کامن ایجنڈے پر کام کرتے ہیں, اور منیمم کامن ایجنڈا یہ ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑانی. بہت بہت شکریہ, بہت سارے سوال رہ گئے. ناظرین گفتگو سنی آپ نے محمد زبیر صاحب کی. بات ہی کہ ملک کو جو ہے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور اب یہ ان ہمارے سیاستدانوں پہ منحصر ہے کہ وہ اس ملک میں وہ سیاسی استحکام آنے دیں گے یا نہیں. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک اجازت. خدا حافظ.